زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں انسداد سود کیس کی پروسیڈنگز جاری ہیں۔ یہ کیس کس سٹیج پہ ہے، اس ضمن میں تازہ ترین ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، اس کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ ہم نے زمانہ گواہ ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 216 اور 217 میں سود کی حرمت، اس کی شرعی حیثیت، انسداد سود کیس کی عدالتی تاریخ کے موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ ہم آج کے پروگرام میں انسداد سود کیس کے کچھ ٹیکنیکل اور لیگل اسپیکٹس پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے شعبہ تحقیق اسلامی کے سربراہ جناب عاطف وحید صاحب، اور اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے وفاقی شرعی عدالت میں اس کیس کو پلیڈ کرنے والے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب کیسر امام صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عاطف وحید صاحب، یہ فرمائیے کہ انسداد سود کیس میں جو ہے وفاقی شرعی عدالت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے۔ اس مسترد شدہ درخواست کی نوعیت کیا تھی اور انسداد سود کا جو کیس ہے وہ کس مرحلے میں ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ یہ معاملہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے 7 دسمبر کے سیشن کے نتیجے میں سامنے آیا، اور 8 دسمبر کو یہ معاملہ جو ہے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے۔ یعنی 7 دسمبر کو کورٹ کا سیشن تھا اور 8 کو یہ معاملہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں سرخی بعض اخبارات نے یہ لگائی ہے کہ درخواست مسترد کی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی۔ اصل میں جو درخواست تھی وہ اس بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو، اس کے وکلاء کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی طرف سے جو بھی جوابات ہیں وہ تحریری طور پر پیش کریں، اور جو اس وقت حکومت کا اور اسٹیٹ بینک کا موقف ہے، تازہ ترین موقف ہے، اسے سامنے لائیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے لیے انہوں نے کافی طویل وقت مانگا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے جو وکیل تھے انہوں نے کافی طویل وقت مانگا تھا، تو اس پر کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، معاملہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور آپ کو بہت پہلے بھی وقت دیا جا چکا ہے، چنانچہ اب مزید آپ کو طویل جو ہے وہ انتظار کروانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہذا آپ جلد از جلد اپنا موقف پیش کریں، اور اس کے لیے 18 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ کورٹ نے دوبارہ دی ہے۔ تو اس بات کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی گئی کہ آپ کو طویل جو ہے تاریخ نہیں دی جا سکتی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے وکیل یہ بھی چاہتے تھے کہ اس معاملے میں کسی قسم کا عدالتی فیصلہ یہ غیر ضروری ہوگا، غیر آئینی ہوگا، چنانچہ عدالت جو ہے سود کے ضمن میں کوئی فیصلہ نہ دے۔ اس کی درخواست کو بھی انہوں نے فی الحال یہ کہہ کر رد کیا کہ آپ اپنا موقف لے آئیے دلائل کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ہے کورٹ جو ہے اس بات کا جائزہ لے گی۔ تو اصل میں درخواست یہ والی جو ہے وہ مسترد ہوئی تھی کہ وہ غیر ضروری وقت مانگ رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ پہلے ہی بہت وقت، چونکہ کورٹ نے شاید اس وجہ سے بھی ٹائم نہ دیا ہو کہ آگے سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں کورٹس میں، تو انہیں ہو کہ یہ ٹائم جو ہے وہ اویل کیا جائے اس کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ یہ پوائنٹ بھی کورٹ نے ریز کیا کہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، تو ہم اس سے پہلے جو ہے خاص طور پر جو جورسڈکشن کا مسئلہ ہے جو اس وقت زیر سماعت چل رہا ہے، اس پر اپنی کارروائی مکمل کر لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ریمانڈ ججمنٹ میں بھی 2002 میں سپریم کورٹ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس بات پر بھی اپنا فیصلہ سنائے کہ آیا یہ کیس، سود کا کیس، اس کی جورسڈکشن میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی تقاضا تھا کہ کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ اس کی سماعت مکمل کر کے اور اپنا فیصلہ دے۔ تو ابھی فی الحال وہ فیصلہ محفوظ ہے، دلائل جو ہیں اب تحریری طور پر مانگے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عاطف صاحب یہ بتائیے کہ اس کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اس وقت کیس کی؟ لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 1 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کی وقفے کے بعد دوبارہ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ جی، یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس بینچ نے 30 نومبر سے سماعت کا دوبارہ آغاز کیا ہے، 30 نومبر 2020 سے، اور اب تک جو ہے 2 اور یہ ہفتہ وار محرل سماعت ہو رہی ہے۔
پہلا جو پروگرام تھا اس کے اگلے ہفتے دوسری ہوئی ہے سماعت، اور اب جو ہے تقریباً 1.5-2 ہفتے کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے. تو اس اعتبار سے بالکل ہفتہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں گیپ زیادہ بھی ہوا ہے، تھوڑا سا ہفتے سے زیادہ بھی. اور یہاں جب نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے تو اب پرانے دلائل کو ریکیپ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جو اسٹیٹ بینک کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ انٹرسٹ کا لفظ جو ہے آئین میں بھی آیا ہے، اور اگر فیڈرل شریعت کورٹ انٹرسٹ کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ دیتی ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے کسی بھی قانون کو، تو اس کا اثر پڑے گا آئین کے اوپر بھی، جبکہ آئین جو ہے وہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کہتا ہے. چنانچہ یہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہوں گے. یہ معاملہ ہے جسے جورسڈکشن کے معاملے کے طور پر ڈیبیٹ کیا گیا. تو انہوں نے اپنے دلائل دے دیے تھے. اس کے جواب میں جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں قیصر امام صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورت دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسی کورٹ کے ذریعے ہی فیصلہ آنا بنتا ہے، اور اس کے لیے شواہد اور دلائل جو بھی انہوں نے پیش کیے وہ کافی مضبوط تھے. اللہ کرے کہ ان دلائل کو کورٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اسی اہمیت کے ساتھ دیکھے، اور یہ فیصلہ دے کر ہمارے لیے جو ہے وہ آگے کے معاملات میں ایک صحیح جو رہنمائی ہے اور صحیح راستہ ہے وہ متعین کر سکے. یہ جورسڈکشن والی جو پلی ہے، یہ بھی تو کیس کو ایک طرح کا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے والی بات نہیں لگتی آپ کو؟ ہاں، اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن کے معاملے کو چونکہ ریمانڈ ججمنٹ جو تھا اس میں بھی اٹھایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو سرکاری نمائندے ہیں اور جو ادارے ہیں انہوں نے ایک طرح سے یہ بات اسیوم کر لی کہ یہ معاملہ جو ہے 38F جو پرنسپلز آف پالیسی کا ایک کلاز ہے آئین کی، اس کی جو الفاظ ہیں اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کورٹ کوئی آرڈر نہیں دے سکتی، بلکہ یہ کہ یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اپنی سی کوششیں کرے سود کے نظام کے خاتمے کی، سود کو جو ہے یہاں سے دیس نکالا کرانے کی، ایلیمنیٹ کرنے کی، لیکن اس کے لیے نہ کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہم جو ہے وہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے سے اس معاملے کو امپلیمنٹ کرا سکتے. تو یہ کافی دیر سے یہ ایک سوچ پریویل کر رہی ہے. یقیناً ہمارے خیال میں یہ سوچ جو ہے یہ ایک اسکیپزم ہی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تو کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ غیر سودی نظام اس وقت تک نہیں پنپ سکتا جب تک کہ سود والی آپشن ایک دفعہ قانوناً جو ہے وہ بند نہ ہو جائے. جب تک یہ راستہ کھلا ہے، غیر سودی نظام کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی وہ کاسمیٹکس کے درجے کی ہی ہوتی نظر آئی ہیں، اور یہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ اب تک جو بھی کوششیں ہوئی ہیں اس پر کچھ لوگوں نے تو اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن بیشتر جو ہمارے ملک کے دانشور ہیں، اہل علم ہیں، انہیں اس سے اطمینان نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن اور یہ ونڈو کلوز ہونا ضروری ہے. عاطف وحید صاحب اسلام آباد سے قیصر امام صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے ان سے بھی اس ایشو پہ رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اس کیس کی. جناب یہ فرمائیے کہ وفاقی شہری عدالت میں انسداد سود کا کیس کس سٹیج پہ ہے اور اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی شکریہ وسیم صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح ایک 1990 اور 91 کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا ود رسپیکٹ ٹو انٹرسٹ، اسی طرح ابھی بھی شریعت کورٹ کے اس کیس سے جو ہی شریعت کورٹ نے اس ایکٹیویٹی کو، اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور شروع کیا، تو ایک خاص قسم کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. ریسنٹلی شریعت کورٹ نے اس مقدمے کے اندر جو کچھ سوالات دیے تھے، اور پہلا پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ود رسپیکٹ ٹو جورسڈکشن ہے کہ آیا شریعت کورٹ کے پاس اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. یہ جو اعتراض تھا بنیادی طور پہ جب یہ معاملہ ریمانڈ ہوا تھا تو اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان انہوں نے ریز کیا تھا، کیونکہ جو ورڈ انٹرسٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے فائنینشیل ریفرنس سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا اور انٹرسٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اس کو کسی لاء میں سے اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے تو امپلائڈلی اینڈ انڈائریکٹلی اٹ ول ہٹ دوز ورڈز جو انٹرسٹ ہیں یوز ان کانسٹیٹیوشن. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیڈرل شریعت کورٹ انڈائریکٹلی اپنی جورسڈکشن کانسٹیٹیوشن پہ بھی ایکسرسائز کر رہی ہے. تو یہ جو خاص نقطہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس وقت ریز کر کے اس میٹر کو ریمانڈ کیا تھا، اس وقت صرف شریعت کورٹ نے سب سے پہلے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. جو سارے
वकला साहिबान हैं, फेडरेशन है, प्रोविंसेस हैं, दे हैव एग्रीड ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। लेकिन इस वक्त सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि जो अभी भी इस चीज़ पर मिसर हैं कि शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस मामले पर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो काउंसिल हैं उन्होंने आर्गू अपना मैटर कर दिया, इसमें हमने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अदालत को बता दिया और अदालत ने कुछ सवालात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिए, इसी तरह सब लोगों को दिए जो इसमें पार्टीज़ हैं, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें स्टेट बैंक से मंगवाई हैं कि टूवर्ड्स इस्लामिक फाइनेंस वो किस तरह इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक वो बिल पेश करे कि जिसमें उन्होंने रिबा के हवाले से और सूद के हवाले से इसकी एलिमिनेशन की बात की है और जो पार्लियामेंट में कमेटी में पड़ा हुआ है। एज़ फार एज़ आई नो कि उसके बाद शायद वो बिल विड्रॉ हो गया, लेकिन अदालत ने उनसे वो सारी अपडेट्स जो स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जितने भी लॉज इशू किए, रूल्स रेगुलेशंस वो मंगवाई, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसर्च पेपर्स मंगवाए, एंड फाइनली उन्होंने ये कहा कि वो बिल भी अदालत में पेश किया जाए। तो इन तीनों चारों नुकात के ऊपर आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन है उस चीज़ के ऊपर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में 38F है, प्रिंसिपल्स पॉलिसी की अहमियत क्या है आइन के अंदर, और होपफुली के जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद ये मामला जो है वो आगे चलेगा मेरिट्स के ऊपर कि रिबा की क्या डेफिनेशन है और कौन कौन सा वर्ड इंटरेस्ट है जो इस माने में इस्तेमाल हुआ है जिसको हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फेज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। कैसर इमाम साहब, ये फरमाइए कि फेडरल शरीयत कोड के मुतवक्का फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को क्या किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी या बगैर किसी आइनी तरमीम के इस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन हो सकेगा? जी वसीम साहब, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे हलकों की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब इंटरेस्ट की वो प्रोविजंस जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं मुख्तलिफ कवानीन के अंदर, जिसको हम वर्ड इंग्लिश में लॉ से डिनोट करते हैं और जो चैप्टर 3A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल भी हुआ है, तो जब स्ट्राइक डाउन किया जाएगा या इसको डिसीजन की तरफ जाएगा तो फिर माइट भी उनको एनफोर्स करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आइन में दो किस्म की प्रोविजंस हैं, दो किस्म के आर्टिकल्स हैं। एक वो आर्टिकल्स हैं कि जो इनिशियली सिर्फ एनेबल करते हैं और उसके नीचे फिर एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आता है, बनाया जाता है। दूसरे वो आर्टिकल्स हैं जो खुद अपनी ज़ात में एनफोर्सेबल हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर जब हम शरीयत कोड के पास जाते हैं और वो शरीयत कोड जो है वो उन लॉज को देखती है जिसमें वर्ड इंटरेस्ट इस्तेमाल हुआ है ऑन टच स्टोन ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस, तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो बिल्कुल महदूद है सिर्फ उन कवानीन की हद तक कि जिनमें लफ्ज़ इंटरेस्ट इस्तेमाल हुआ है। और शरीयत कोर्ट ने ये देखना है कि आया ये इंटरेस्ट बमाने रिबा इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, कि जो कि इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ है। तो इस टच स्टोन पे देख के स्ट्राइक डाउन अगर किए जाएंगे तो वो कवानीन जो है वो किए जाएंगे, इसमें आइन के ऊपर कोई जद नहीं आती है, मेरा ज़ाती ख्याल है। हाँ, उसके बाद जब एक नया निज़ाम जिसमें माइनस इंटरेस्ट या माइनस रिबा होगा, उसको फिर लेजिस्लेचर और फेडरेशन एंड पॉलिसी मेकर्स किस तरह देखते हैं और वो किस तरह लेके आते हैं उसको इन फील्ड लेके आने के लिए शायद कहीं पे ज़रूरत पड़े। लेकिन वो जितने भी निज़ाम हमारे सामने चल रहे हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से हैं या इंटरनेशनल चल रहे हैं, उसमें भी मुझे कहीं ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिसमें आपको पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम लेके आने के लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत हो। क्योंकि आइनी तरमीम की ज़रूरत तब होगी कि जब आइन ने आपको किसी एक निज़ाम पर कंपेल कर दिया हो कि आपने इसी निज़ाम में रहना है। आइन ने आपके इकनॉमिक सिस्टम के हवाले से आपको ओपन छोड़ा है कि आप इन चीज़ों के साथ, जिनको हम कहते हैं वो गैर इस्लामी, आप कोई भी निज़ाम लेके आएँ। तो आप इन चीज़ों को जब अदालत इसको अगर डिटर्मिन करती है कि ये गैर इस्लामी है, तो आप माइनस दीस आप सिस्टम कोई भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें आइन में तरमीम की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। आतिफ वहीद साहब, आप सूद के हवाले से जो केसेस हैं ये मुख्तलिफ फोरम्स पे आप काफ़ी अरसे से परसू कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अदालती तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फरमाइए कि वफाकी शरई अदालत का ये जो नया बेंच बना है इंसदाद सूद की फ़ैसले के लिए, किस तरह का फ़ैसला आप मुतवक्का कर रहे हैं इस बेंच से? मेरे अपने अंदाजे में चूंकि ये कोई पहला फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि इससे पहले 2 फ़ैसले आ चुके हैं और वो मौजूद हैं और कानून की किताबों में पूरे तौर पर जो है वो उनकी लिस्टिंग में मौजूद हैं। एक फ़ैसला है 1991 का जो फेडरल शरीयत कोर्ट का था, दूसरा फ़ैसला 1999 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जी बिल्कुल।
یہ دونوں فیصلے پوری یعنی احتیاطوں کے ساتھ، پوری ڈیبیٹس کے ساتھ اور تمام آئینی اور قانونی نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر اب بھی میرٹ پر فیصلہ آتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی دباؤ نہیں ہوتا کسی بھی طرف سے، جیسا کہ عام طور پر اس طرح کے اہم معاملات میں دباؤ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کورٹس کے اوپر بھی دباؤ، تو اگر یہ کوئی ایسا دباؤ نہیں آتا تو یہ وہی فیصلہ ہوگا جو اس سے پہلے آیا تھا، یعنی 1999 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بالکل وہی فیصلہ ریپیٹ ہوگا، اور 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں بنیادی کوئی فرق نہیں تھا، کچھ چیزوں میں صرف سپریم کورٹ نے مائنر امینڈمنٹس کی تھیں، یا کہہ لیجئے کہ کچھ امپروومنٹس سجیسٹ کی تھیں۔ تو اس اعتبار سے بالکل وہی فیصلہ ہوگا کہ ہماری جتنی بھی قانون کی کتابوں میں انٹرسٹ کی کلازز ہیں، جو وہ انٹرسٹ جو کہ پرنسپل کے اوپر ایک مشروط اضافے کی صورت کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہے، اور اس انٹرسٹ کے غیر شرعی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ ربا ہے تو ہماری جو اس کی عدالت ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی، جو اصل میں اس کو جو ہدف دیا ہوا ہے 203 جو آئین کی کلاز ہے، اس کا تو گویا قیام کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے قانون میں سے جتنی بھی غیر شرعی قوانین ہیں ان کی نشاندہی کرے اور ان کو سٹرائک ڈاؤن کرے۔ تو وہی فیصلہ آئے گا، وہ تمام کلازز جو ہیں، اس دوران جو کچھ نئی کلازز بھی آئی ہیں وہ بھی اس کے اندر پھر شامل ہو جائیں گی، یعنی لاز جتنے اور ایکٹس آئیں، اور ان سب کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ربا ہیں، خلاف شریعت ہیں، لہٰذا اسے قانون سے جو ہے وہ حذف کیا جائے، اس کی جگہ نئی قانون سازی کی جائے اور نئے قوانین جو ہے بنائے جائیں جو کہ غیر سودی نظام کی جو بھی اصول ہیں ان پر مبنی ہوں۔ ٹھیک ہے عاطف وحید صاحب، اس کیس کی پروسیڈنگز میں آپ تمام پروسیڈنگز میں وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اور چشمدید گواہ ہیں اس کیس کی تمام پروسیڈنگز کے، تو یہ فرمائیے کہ جو سرکاری وکلاء ہیں، جو اٹارنی جنرل ہیں، جو صوبوں کے وکلاء ہیں، یا حکومت کا کسی قسم کا کوئی پریشر، یا ان حضرات کی باڈی لینگویج کیسی لگتی ہے آپ کو اس کیس کے جب چل رہا ہے؟ تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاق کے جو وکلاء ہیں جی اور جو صوبوں کے وکلاء ہیں، انہوں نے واضح طور پر کورٹ کے سامنے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کورٹ کے وہ جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتے، اچھا، اور وہ اس کے فیصلے کو گویا ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہیں وہ۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ٹھیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس سے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جب فیصلہ میرٹ پر جو بھی آئے گا اس کے بعد اس میں عمل درآمد کرنے اور پیش رفت کرنے کے لیے کوئی بڑی مشکلات نہیں درپیش ہوں گی۔ صرف ایک ادارہ ہے جس کے وکیل یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے وکیل نے ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہے۔ اس کیس میں مرکزی حیثیت تو تقریباً انہی کی ہے نا پھر؟ جی، یہ بات بجا ہے کہ یہاں چونکہ جو مانیٹری نظام ہے جی، اور جو منی پر کنٹرول ہے، اس کی ایک جنگ بھی ہے۔ یہ صرف ہمارے دین، ایمان، شریعت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی بھی ایک اسٹرگل ہے کہ کس کے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے یہ ملک کی مال کا، دولت کا، پیسے کا، اور خاص طور پر تخلیق زر کا۔ تخلیق زر کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے آج کل کے دور میں، جو فیٹ منی کا دور ہے، اس میں یہ انٹرسٹ ایک انسٹرومنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ تو انٹرسٹ کے خاتمے سے جو ہمارا جو مرکزی بینک ہے اور اس کی جو نیچے ہمارے ڈومیسٹک بینکس ہیں اور اس کے اوپر جتنے بھی انٹرنیشنل جتنی بھی مانیٹری ایجنسیز ہیں، ان کی ساری کارکردگی اور ان کے کنٹرولز پر حرف تو آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کے لیے چیلنج تو ہے، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست اور حکومت کے تو فیور میں ہی جائے گا اگر یہ آ گیا تو، اس لیے کہ ریاست اور حکومت کو تو اس وقت ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس کے بوجھ تلے اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑ رہا ہے، اور وہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس ڈیٹ سروسنگ کا ریشو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بہت بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سب کے سب مرہون منت ہیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر جو ریلیف انہیں مل سکتی ہے اسے۔ اس اعتبار سے ان کے لیے تو اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف کی بات ہوگی کہ اگر سود کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن بینک اور جو اس کے ذیلی ادارے ہیں اور اس کے جو اوپر جو بھی سطح ہیں انہیں یہ محسوس ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے یہ بات ایک چیلنج بھی ہوگی کہ اگر سود کا یہ نظام ختم ہوتا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مانیٹری کنٹرولز ان کے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اور ریاست اور حکومت کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ اس وقت تو عام طور پر یہ پرائیویٹ اونرشپ میں ہی ہیں۔ مرکزی بینک بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اب اس طریقے سے حکومت کا یا ریاست کا بینک نہیں رہ گیا آج کے دور میں، جیسے فیڈرل ریزرو ہے،
بلکہ یہ بھی ایک کافی حد تک autonomy مل چکی ہے. ایک نوعیت کا جو ہے وہ اٹونومس باڈی اور پرائیویٹ جو ہے وہ بینک ہے. تو یہ ایک نازک بات بھی ہے، لیکن اس میں مجھے لگتا یہی ہے کہ حکومت اور ریاست کے لیے ریلیف ہی ہے، اور عوام کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں ریلیف ہوگا. قیصر امام صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں انسداد سود کا جو کیس ہے، یہ سننے والی وفاقی شرعی عدالت کا موجودہ بینچ جو ہے، اس کے اندرونی یا بیرونی طور پہ ان پہ کوئی پریشر ہے اس وقت؟ میرا نہیں خیال کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کا ایک سلوگن بھی ہے، عدلیہ بھی آزاد ہے، اور آئین ہمارا جو ہے وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہے یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو میرٹ کے اوپر ڈیسیژن ہوگا انشاءاللہ، وہ عدالت جو ہے وہ اس تک جس نتیجے پر پہنچے گی انشاءاللہ وہی ڈیسیژن ہوگا. تو میں اس ساری چیز کو بطور کونسل اور اس پورے نظام کا حصہ ہونے کے میں بڑی شدت سے رد کرتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز کوئی دباؤ کے حوالے سے ہوگی. قیصر امام صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. عاطف وحید صاحب، گزشتہ ہم نے جو سود کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا جس کا حوالہ میں نے اپنے انٹرو میں دیا ہے، اس میں ہم نے سود کی جو تھی شرعی حیثیت جو تھی وہ آپ سے جانی تھی، انٹرسٹ کی، ربا کی ساری ڈیفینیشنز ہم نے جو ہے وہ آپ سے معلوم کی تھی. اب یہ فرمائیے کہ کیا آئینی طور پہ بھی سود اور انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہی ہے؟ اس معاملے میں تھوڑی سی الجھن ہے جی، جس کی آڑ جو ہے اس وقت لی جا رہی ہے اس فیصلے کی گویا اپنے مرضی کے مطابق لینے میں. وہ کیا ہے کہ دیکھیے، ہمارے آئین میں جو کلازز ہیں، آئین کی شقیں ہیں، چیپٹر 2 کے اندر شق نمبر 29 سے لے کر اور 40 تک، یہ وہ شقیں ہیں جو کہ پرنسپلز آف پالیسیز پہ بحث کرتی ہیں، ان کا ذکر ہے اس میں. اور یہ جو ربا کے حوالے سے جو دفعہ ہے اور شق ہے وہ بھی انہی کے اندر آتی، پرنسپلز آف پالیسی میں. اور وہاں 38F یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ربا کوئی بری شے ہے. ربا ایک ایسی چیز ہے جس کا معیشت سے خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ اس کو ختم کرنے کی ذمہ دار بھی ہے. لہٰذا اسٹیٹ کوئی ایسے اقدامات کرے گی جس سے ربا جلد از جلد ختم ہو جائے. یہ ہے جو آئین کی پرنسپل آف پالیسی کی اسٹیٹمنٹ. دوسری طرف آئین میں ہی 4 جگہوں پر انٹرسٹ کا بھی لفظ آیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے معاملات میں کمپنسیشن جو ادا کی جائے گی وہ انٹرسٹ ریٹ کے مطابق کی جائے گی. اچھا، یہاں سے ایک اشارہ سا نکلتا ہے کہ یہاں بظاہر آئین نے انٹرسٹ کی فیور میں ایک بات کی ہے. اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کر جو آئینی الجھن پیدا کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آئین بنانے والوں کی نگاہ میں ربا کوئی اور شے تھی، انٹرسٹ کوئی اور شے ہے. اس کا جواب تو بہت اعلیٰ طریقے سے کورٹ میں دیا جا چکا ہے، اور یہ بھی انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے آئین کے اندر 4 جگہوں پر جہاں انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. چیلنج جو کیا گیا ہے وہ قانون میں جو انٹرسٹ کا لفظ آیا اسے کیا گیا ہے. اچھا، اور پھر دوسری بات وہاں پر یہ بھی پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ دیکھیے، ربا قرآن کی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے. جب آپ ربا کے کانسیپٹ کے اوپر ایک واضح موقف اختیار کر لیں گے اور ایک ڈیفینیشن اس کی ایک جامع معنی تعریف جو ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے، تو اب آپ آسانی کے ساتھ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ ہمارے قانون میں جہاں انٹرسٹ کا لفظ آیا کیا وہ ربا کے معنی میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قانون میں کہیں پروفٹ کا لفظ آیا ہو، منافع کا لفظ آیا ہو، لیکن اپنی ایسنس میں یا اپنے جو اصل میں وہاں پر بھی وہ ربا ہی تھا، لفظ ہی صرف استعمال کیا گیا. ظاہر ہے یہ 2 مختلف زبانوں کا لفظ ہے نا. ربا عربی کا لفظ ہے، سود فارسی سے آیا ہوا ہے، اور انٹرسٹ انگریزی کا ہے، یوزری بھی انگریزی کا ہے. تو یہ مختلف زبانیں تو ہیں، لیکن جس چیز کی ممانعت ہے وہ ربا ہے، چاہے وہ ربا نسیہ ہے یا ربا الفضل ہے. تو اب اس کی تعریف کے تعین سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کون سا لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا. تو اس اعتبار سے یہ جو الجھن ہے، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گی تو کلیئرٹی آ جائے گی. یہ کلیئرٹی آ جائے گی. اس کے بعد جو معاملات اگر آئین کے اندر جو انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے اگر وہ لفظ بھی ربا ہی سمجھا گیا تو اس کا فورم فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہے، اس کا ڈیسائیڈ کرنے کا فورم. اس کا فورم پھر سپریم کورٹ ہے، ہائر کورٹس ہیں. پھر وہاں ہم جا کر اپنی بات رکھیں گے کہ یہاں چونکہ اب یہ تعریف واضح ہو گئی ہے، لہٰذا چونکہ یہاں یہ انٹرسٹ کا لفظ ہے تو یہاں جو بھی کمپنسیشن دینی ہے وہ اس انداز سے دی جائے جس میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے.
جو شریعت کے اعتبار سے جائز طریقے ہیں. تو یہ ایک الجھن جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ الجھن جو ہے یہ میرے اپنے خیال میں اتنی عظیم الجھن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے فیصلے کو مؤخر کیا جائے، بلکہ یہ کہ یہ الجھن دور ہونے سے تمام اس ضمن میں اور معاشی معاملات میں جو ایک غیر ضروری قسم کا ایک میس کریٹ ہو گیا ہے وہ بھی سب کا سب صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اس فیصلے سے. عاطف وحید صاحب، انسداد سود کے حوالے سے جتنے بھی آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ 2 فیصلے ابھی تک آ چکے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے اور وفاقی شرعی عدالت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے. ہماری سابقہ حکومتیں، تمام سابقہ حکومتیں جو ہیں وہ کورٹس کے ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی رہی ہیں. جیسا آپ فرما رہے ہیں اور جیسے توقع کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں امید بھی ہے کہ اس کورٹ کا فیصلہ بھی ویسا ہی آئے گا مور اور لیس جیسا پہلے تھا. پہلے کورٹس نے 2 فیصلے دیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ویسا ہی فیصلہ کوئی آتا ہے اور جس کی ہم توقع بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مخلص نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ پہلی ایک حکومت ہے جس نے اسلام کے عادلانہ نظام کو ایک سلوگن کے طور پہ اختیار کیا ہے. پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی پاکستان بات کو کی. ریاست مدینہ بنانے کی بات کی ہے اور یہاں کی معیشت کو بھی ظاہر اسلامائز کرنے کی بات کی ہے. اتنے جب بڑے ٹال کلیمز ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی ہے. جی بالکل. اور وہ آزمائش یہی آئے گی کہ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے مخلص تھے اپنے اس دعوے میں. تو میرے خیال میں اگر تو یہ اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ وہ کام ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک ایک سنہرے حروف سے لکھے جانے والا ایک کام ہوگا اور اس حکومت کو امر کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے. یہ اصل بات آپ نے جو کی کہ قبول کر لیتے ہیں، اگر یہ قبول کر رہے ہیں تو دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورتیں نکال دے گا، وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو شاید ابھی توقع سے بھی باہر ہے، جو سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر یہ بھی اس کو فیصلے کو قبول نہیں کرتے اور ظاہر ہے اس کی راستے کی کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو سابقہ حکومتوں کا حشر اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. صحیح. انہوں نے بھی وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے، انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن جب وہ پورے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بعض ایسی رسوائیوں کا سامان کیا اور آخرت میں پھر جو محاسبہ ہے وہ اور سخت ہے. اس لیے کہ جو ذمہ داری کی سیٹ پر ہوتا ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ نازک اور حساس ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جو اس کی آمد سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اور جو فوراً میڈیا کو جو انٹرویوز کے ذریعے سے پاکستان میں جو مختلف معاشی مسائل ہیں ان کو حل کے لیے جو بھی تجاویز انہوں نے دی ہوئی ہیں، بس ان کو عملی طور پر اس کا اظہار چاہیے. باقی بہت سی انٹلیکچوئل ورک، یعنی باتیں بہت ہو چکی ہیں، عملی تقاضا عملی جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں یہ معاملہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں لینڈ مارک ہوگا. اس ضمن میں میں صرف یہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ تقریباً آج سے کوئی 4 مہینے پہلے، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے، جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہماری اکنامک جو کنڈیشنز تھیں ان کو بغیر اس کے کہ ہم یہ دیکھتے کہ بھئی کیا یہ چیز ہمارے لیے اکنامکلی فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے صرف ایک وائرس کے خطرے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا. ٹرانسپورٹ بند ہے، کاروبار بند ہیں، شادی ہالز بند ہے، بازار جو ہیں وہ بند ہیں. لیکن کس لیے کیا؟ ایک بڑا خطرہ درپیش تھا. ہمیں اس وقت جس خطرے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ڈومیسٹک لونز کا برڈن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ملکی بینکوں کی ہی سمجھ لیجئے کہ غلامی میں چلے گی. مقروض آدمی غلام کی طرح ہی ہوتا ہے. اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ جیسے یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، ایسے ہی کچھ بڑے فیصلے درکار ہیں جنہیں میں نے فائنینشیل ایمرجنسی کا نام دیا، اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہیں بذریعہ خط ایک بات جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی. آپ نے ذاتی طور پہ خط لکھا؟ جی میں نے خط لکھا اور وہ خط جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ ان تک پہنچا بھی ہے، اور اس میں نے یہی بات جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے سجیسٹ کی ہے، ایک مخلصانہ اپنی ایک رائے اور مشورے کے طور پر کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں. فیڈرل شریعت کورٹ سے کہا جائے کہ جلد از جلد اپنا فیصلہ دے دیں. ریاست میں قانون سازی کے ذریعے سے اس کی جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائے. کوئی پروہیبیشن آف ربا ایکٹ جو ہے وہ بھی آ جائے، اور اس کے نتیجے میں 1 سال کے لیے جو ملکی بینکوں کو سود کی ادائیگی کا سلسلہ ہے اسے موقوف کر دیا جائے. کاروبار روکا ہے، قیامت نہیں ٹوٹ پڑی.
ان کو بھی اگر آپ روک دیں گے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. اس سے جو ہمیں اربوں روپے میسر ہوں گے وہ سب کے سب ہم اکنامک ریوائیول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ریونیوز کا 54-55% تو ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. تو اب یہ رقم اگر آپ کے پاس میسر ہے اور آپ جو بند ہوئی صنعتیں ہیں ان کو دوبارہ جاری کرنے, اپنی اکانومی کے ریوائیول, نئی صنعتوں کے اجرا, ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ, اور پھر یہ کہ جو آپ کو اس وقت جو آپ کے جو پلانز ہیں, جو آپ ویلفیئر سے ریلیٹڈ پلانز رکھتے ہیں, ان کے اوپر بھی یہ معاملہ جو ہے ان کے اوپر بھی خرچ کریں گے, تو یہ 1 سال کی ایمرجنسی جو ہے وہ ہماری معیشت کو دوبارہ اٹھانے میں امید ہوگی. تو یہ ایک وہ پلان ہے جو دیکھنے میں ذرا انقلابی سا لگتا ہے, بڑا ریڈیکل ویو ہے, لیکن حالات جب متقاضی ہوں تو ایسے ریڈیکل جو سٹیپس ہیں وہ بھی لینے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے اگر ریاست حکومتی ذمہ داران اس کے لیے ایک دفعہ ذہناً تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ, اور قوم کو خاکہ میں نے پیش کیا ہے, اس کے نکات جو ہیں وہ ذرا تفصیل طلب ہیں, تو وہ لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں, وہ کسی اور ذریعے سے بھی لائے جا سکتے ہیں. تو اس خاکے کو اگر آپ عملی رنگ بھر دیں اس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا معیشت کا حال بھی اور مستقبل بھی انشاءاللہ وہ سٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈومیسٹک لون کا برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ فرمائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سود جو ہے وہ تو کچھ صوبوں میں اس کی ممانعت ہے, لیکن انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ جو ہے, اداروں کا جو سود ہے وہ جو ہے وہ اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. یہ ایک عجیب قسم کا دوغلا پن ہے. پنجاب میں بھی پرائیویٹ لینڈنگ اور پرائیویٹ انٹرسٹ کے خلاف ایکٹ موجود ہے. جی. آپ اگر کسی کو سودی قرض دیتے ہیں انڈیویجول لیول پر تو یہ ایک قابل دستاندازی پولیس معاملہ ہے, غیر قانونی بات ہے. صحیح. اور کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہے, اور میرا خیال ہے فیڈرل میں بھی ایسا ہی ہے. اب جب یہ چیز ہوئی تھی تو ظاہر ہے کوئی سود کی خرابی ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ پروہیبیشن کی گئی ہے. جی. لیکن کیا یہ عجیب دوغلی پالیسی ہے کہ وہی سود جب انسٹیٹیوشنز یعنی بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے لیا جا رہا ہو اور انٹرسٹ کی بیسڈ لینڈنگ کی جا رہی ہو, تو وہ نہ صرف یہ کہ قانونی ہے بلکہ اس کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیبات بھی دی جا رہی. یہ تو جس کو کہا جاتا ہے شتر گروبگی ہے کہ اور دوغلی پالیسی ہے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کی کوئی عقل اور منطق اجازت نہیں دیتی. اور نہ ہی اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ اگر ہم پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ہے یہ ایکٹ پاس کر لیں گے اور سود کی جو حرمت کر دیں گے پرائیویٹلی, تو کیا بنے گا ان لوگوں کا جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, وہ تو بیچارے پھنس جائیں گے, انہوں نے تو قرضے دیے ہوئے ہیں. یہ بھی کسی نے نہیں سوچا. یہی پتہ تھا کہ یہ ایک برائی ہے, سوشل ایول ہے, لہذا اس کا خاتمہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوغلی پالیسی کو دور کرنا ضروری ہے کہ جب ایک شے پرائیویٹلی غلط ہے تو وہی چیز انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر بھی غلط ہونی چاہیے. اور اسی سے گویا ہم انصاف کی اور جو اس کے اندر جو مساوات ہے اس کی پالیسی کو ہم فروغ دے رہے ہوں گے. اس کے بغیر تو یہ دوغلی پالیسی رہے گی اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ معاملہ جو ہے کس طریقے سے آگے چلے گا. عاطف بھائی صاحب, یہ فرمائے کہ حرمت سود کے جو اجتماعیت کے لیے احکامات ہیں یا فرد کے لیے احکامات ہیں, یہ کیا جدا جدا ہیں؟ اور کیا کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جس نے سود لینا ہے وہ لے, جس نے نہیں لینا وہ نہ لے؟ آپ نے جس سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے یہ بھی ایک ہماری بدنصیبی ہے کہ ایک کورٹ کے ججز نے یہ ریمارکس دیے تھے جو اخبارات میں چھپے. جی بالکل. اصل میں اس کے پیچھے جو غلط فہمی کار فرما ہے وہ سمجھ لیجئے. دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کر دیا تھا, یعنی دینی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے یہ سن 3 ہجری میں ہو گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. ٹھیک. اب اس وقت سے لے کر اور خطبہ حجۃ الوداع یعنی سن 9 ہجری تک آپ کو بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹرانزیکشنز کے بارے میں کہا کہ یہ چھوڑ دو, اسے نہ کرو, یہ سود ہے, یہ ربا ہے, اس سے باز آ جاؤ, اس کے بجائے یوں کرو. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہدایات دیں اور واضح کیا. وہ جو وضاحتیں آتی رہی ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ لگتا ہے ایسے کہ جو ایک نبوی پیغام تھا یہ اس کا اجرا ہو رہا ہے, افشا ہو رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سود کو ایک ریاست کے حکمران کے طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ جو کیا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ حجۃ الوداع وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کے تمام معاملات میرے
پیروں تلے رون دیے گئے، یعنی یہ منسوخ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارا خون بھی، تمہارا مال بھی اور تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، اور اس کے لیے بڑا بلیغ پیرایا استعمال فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا جان لو جاہلیت کا کل ربا وہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں جس ربا کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربا ہے، وہ سب کا سب منسوخ ہے۔ یہ ایک حکمران کی حیثیت سے یہ حکم جاری ہوا ہے، اور کسی دوسرے کا ربا جو ہے وہ آپ نے منع کرنے کا اور اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انڈیویجول میٹر نہیں ہے، یہ کوئی پرائیویٹ اینڈ پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ ریاستی مسئلہ، یہ فوجداری مسئلہ ہے۔ لہٰذا اس کو تو اس کی ہر شکل کا خاتمہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، اگر مسلمان ریاست کہلانا چاہتی ہے اور حکمران جو ہے اپنے آپ کو ان کا امتی قرار دیتے ہیں، تو ان کا یہ ذمہ ہے، یہ فرض ہے کہ ہر قسم کی ربا کی ممانعت کریں۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ معاملہ صرف انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ ریاست کا، یہ فوجداری مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ حکم جاری کر کے بہت سے ایسے قبائل کو بھی اس کا پابند بنایا کہ جو صرف ذمی بنے تھے، اور حضرت عمر کے دور میں ان قبائل کو مدینے سے نکلنے کا اور آس پاس کے اطراف سے نکلنے کا اس لیے حکم ہوا کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر حکم عدولی کی تھی۔ تو یہ انفرادی مسئلہ ہی نہیں ہے، انفرادی مسئلے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن اجتماعیت کا تعلق اس دنیا کے نظام کے ساتھ ہے۔ اور اس میں آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جو یہ تنبیہات ہیں کہ اگر تم ربا سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کی طرف سے جنگ مسلط کی جائے گی، یا حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم پر معاشی بدحالی کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ تو یہ معاشی بدحالی پوری معیشت کی سطح کی بات ہو رہی ہے، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، پوری معیشت کی۔ اور اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہماری معیشت جو ہے اس کی بہترین مثال ہے، سارے وسائل موجود ہیں، ریسورسفل کنٹری ہے، یہاں ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ معیشت جو ہے روز بروز رو بزوال ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ آپ کے معیشت دان جو ہیں وہ تو اس کے کچھ کاز اینڈ ایفیکٹس اور دیکھتے رہیں گے، لیکن ذرا سی انسائٹ انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی عذاب کی صورت ہے جو ہم پر مسلط ہو رہی۔ تو یہ قوم پر عذاب آئے گا اگر قوم بحیثیت مجموعی اس حکم سے سرتابی کرے، اس پر عمل درآمد نہ کرے، تو قوم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مجرم ہے بلکہ اس پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے عاطف وحید صاحب، اس حوالے سے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سودی لین دین جو ہے وہ مختلف لیولز پہ ہوتا ہے۔ انفرادی سود تو ہم پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، انفرادی سود تو یا جو اندرون ملک سود ہے اس کو تو ہم ایک عدالتی فیصلے سے جو ہے اس پہ فوری پابندی لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، بیرون ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ہماری ٹریٹیز ہیں، ادھر تو ہم پابندی لگا دیں ایک حکم فوری طور پہ، ان کے ساتھ ہم کچھ مہلت لے لیں وقت کی، کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ یہ نہ صرف پاسبلٹی ہے اس کی، بلکہ یہ ایک تدریج اس ضمن میں اگر اختیار کی جائے تو یہ ایک راستہ موجود ہے کہ چونکہ ہم اندرون ملک تو معاملہ اکثر و بیشتر کیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے، دونوں ہی لینے والا بھی دینے والا بھی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو یہ حکم فوری طور پر نافذ کیا جائے، دونوں پہ نافذ ہو جائے گا، ان پر دونوں پر فوری طور پر نافذ ہو جائے۔ اور یہاں میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پینشنرز وغیرہ ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کے لیے کوئی مداوع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ریسکیو کا سامان نہیں ہوگا بلکہ وہ پھنس جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سود کے خاتمے سے پینشنرز اور بیواؤں کے لیے پہلے سے کہیں بہتر حالات ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے ایک شے کی ممانعت کی ہے تو باقی دوسری بہت سی چیزوں کی اجازت ہے۔ آپ اس ممانعت کے پہلو کے اوپر پابندی اختیار کر لیں، جو اجازت کے پہلو ہیں اس میں ان کی موڈیلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا۔ اب بیع کا مطلب کیا ہے؟ بیع کا مطلب ٹریڈ بھی ہے، بیع کا مطلب کاروبار بھی ہے، مشارکت اور مضاربت بھی ہے، بیع کا مطلب بیع کی 10 قسمیں، ان کو اب ایسی شکلوں میں پیش کیا جانا پڑے گا کہ جو لوگوں کے لیے جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو۔ آج کیا ہوتا ہے؟
ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے ہاں ڈوئل اکانومی چل رہی ہوتی ہے, ایک ہڈن سیکٹر ہے, ایک جو ہے آپ کا سرفیس پہ ہے, آپ دوہرے جو ہے وہ اپنے ٹیکس کی وجہ سے معیارات رکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے اکاؤنٹ بھی دوہرے رکھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سود کے اس نظام سے کا خاتمہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کاروبار کی ٹرانسپیرنسی کے لیے جتنے بھی جدید دور نے آپ کو انسٹرومنٹس عطا کر دیے ان کو صحیح طور سے اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کاروبار کے ذریعے سے جو کچھ کمائی ہوگی وہ جائز ہوگا. چنانچہ اس راستے سے لوگوں کے لیے جو ریلیف کا سامان ہے ہم بدقسمتی سے اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سود کے خاتمے کا مطلب ہے پینشنرز مر گئے, بیوائیں مر گئیں. حالانکہ سود کے خاتمے کا ہرگز یہ مطلب, اس کا مطلب یہ کہ غلط راستے کو آپ نے کلوز کیا ہے, صحیح راستہ اختیار کیا. کاروبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کرنے نہیں آئے تھے, کاروبار کے اندر سے ظلم اور استحصال کا خاتمہ اور ناجائز طریقوں کے جو ہے وہ اس کی خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے یہ تو آپ نے اندرون ملک جو ایک مسئلہ ہے اس کا وے آؤٹ آپ نے بتا دیا. باقی جہاں تک معاملہ ہے بیرون ملک, ظاہر ہے آپ کے معاہدات ہیں جو کہ غیر اقوام کے ساتھ ہیں, غیر مسلم لانگ ٹرم ان کے معاملے میں یہ ہے کہ آئندہ کے لیے سودی معاہدات سے بچنے کا فیصلہ کیا جائے, اور جو سابقہ معاہدات ہیں انہیں ان کی میعاد تک مکمل کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا جائے اور آپس میں بھی اس کے لیے راہ اختیار کی جائے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کچھ اور قسم کا ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ تاریخ میں ہوا ہے اور اسی پچھلی صدی میں جو ہے وہ لیٹن امریکن ایکسپیرینس میں ہوا ہے کہ ڈیٹ فار ایکویٹی سواپ کا ایک جو ہے تجربہ کیا گیا, جس سے بہت سے ممالک نے اپنے قرضے جو ہیں وہ ختم کروائے اور ایکویٹی میں کنورٹ کروا لیے. تو آپ کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے. اسی طرح آج کل جو ہے باہر سے پیسہ لا کر اور فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ بلڈ کریں, آپریٹ کریں, اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اپنا منافع اس سے کما لیں اور بعد میں وہ ایسٹ کو اس کی جو اونرشپ ہے اسے ٹرانسفر کر دیں. تو بی او ٹی کے طریقے, تو اس طرح کے جو بھی ارینجمنٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. مزید یہ کہ جب تک اگر وہ اس میں سے کسی پر نہیں آتے تو یہ ایک وعدے کی ایفا کرنے کے لیے اس معاہدے کی حد تک پورا کر کے, اور یہ ہے کہ آئندہ کے لیے طے کر لیا جائے کہ کوئی سودی معاہدہ نہیں کیا جائے گا, جو بھی ہوں گے وہ دوسرے طریقے ہوں گے جو کاروبار بیسڈ. ایک کیا پاسبلٹی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اسٹریٹ وے ریفیوز کر دیں کہ جناب ہم سود جو ہے ہمارے دین میں جو منع ہے, ہماری کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے, اس کی حرمت کے حوالے سے ہم سود ادا نہیں کریں گے جبکہ اصل زر ہم آپ کو ادا کر دیں, کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے؟ یہ بھی ایک پاسبلٹی اس سینس میں ہے کہ ایسے تجربات بھی ہوئے ہیں. بعض ممالک نے کہا ہے کہ آپ نے جو قرضے دیے تھے یہ کرپٹ حکومتوں کو دیے تھے, وہ پیسہ اس وقت کہیں نظر نہیں آتا, وہ جیبوں میں چلا گیا پرائیویٹ لوگوں کی, اور وہاں سے ہو کر وہ نہ صرف جیبوں میں چلا گیا بلکہ آپ کے بینکوں میں بھی چلا گیا. لہٰذا ہم اس پیسے کے اب دیندار نہیں ہیں, آپ نے خود کرپشن کو پروموٹ کیا. لیکن اس کے لیے ایک پورا پروسیس کرنا پڑے گا کہ یہ ہر جو بھی ہمیں لونز آئے ہیں ان کی ایک اچھی آڈٹ جو ہے وہ کروانی پڑے گی. وہ پیسہ آیا تھا, لگا تھا کہ نہیں لگا تھا, نہیں لگا تو وہ کہاں گیا, اور پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ خرد برد کی نظر ہوا ہے اور جو دینے والے تھے وہ بھی اس خرد برد میں ایک طرح سے شریک تھے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں لانا مقصود تھا, تو اس قسم کا انقلابی فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اس کے لیے جو پہلے 1-2 کیسز ہو چکے ہیں, پریسیڈنس ہے موجود, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی نہ کسی انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں جو ہے اس کیس کو پلیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایک عزم والی حکومت اور ریاست چاہیے جو اس چیز کو اس انداز سے ہیڈ آن لینے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے, عاطف وحید صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.